تو چلیے آج ایک ایسی کہانی سنتے ہیں جو وشواس یعنی ایمان کے سفر کی ہے۔ یہ بابا بگھیشور کی کہانی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ان کا یہ سفر شروع کیسے ہوا۔ ہر بڑی کہانی کی شروعات اکثر بہت معمولی ہوتی ہے، اور اس کہانی کی شروعات ہوئی ایک ماں کے انہی لفظوں سے۔ انہوں نے اپنے بیٹے دھیرندھر میں وہ کچھ دیکھ لیا تھا جو شاید دنیا کی نظروں میں نہیں تھا، ایک خاصیت، ایک بالکل الگ پہچان۔ تو کہانی کے پہلے حصے میں چلتے ہیں دھیریندر کے غیر معمولی بچپن میں، جہاں ان کے مستقبل کے راستے کے پہلے نشانات نظر آنے لگے تھے۔ سوچئے، ایک چھوٹا سا غریب گاؤں، وہاں دھیریندر بڑے ہو رہے تھے، مگر وہ دوسرے بچوں جیسے نہیں تھے۔ جب سب کھیلتے کودتے، یہ اکثر آپ جانتے ہیں ایک دم خاموش اپنی ہی سوچوں میں ڈوبے رہتے تھے۔ گھر میں پیسے کی تنگی تھی، مشکلات تھیں، لیکن ان کا دل کہاں لگتا تھا؟ مندر میں، اپنے دادا کے ساتھ ان کی رسموں میں۔ بس یہیں سے ان کی دنیا باقی سب سے الگ ہوتی چلی گئی۔ اور پھر ایک ایسی ہی خاموش رات کچھ ہوا۔ انہیں ایک ایسی روحانی پکار محسوس ہوئی، جیسے کوئی آواز سیدھا ان کے دل سے بات کر رہی ہو۔ اور بس یہی وہ پل تھا جس نے ان کی زندگی کا رخ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ تو سفر شروع تو ہو گیا، لیکن آسان بالکل نہیں تھا۔ اب ہم کہانی کے دوسرے حصے میں آتے ہیں، جہاں ایمان اور مخالفت کی کشمکش شروع ہوتی ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب ان کے یقین کو آپ سمجھ لیں قدم قدم پر پرکھا جا رہا تھا۔ ان کی زندگی میں ایک عجیب سا تضاد تھا۔ دیکھیے، ایک طرف تو کچھ لوگ تھے جنہیں ان سے مل کر سکون ملتا تھا، چمتکار کی کہانیاں پھیلنے لگی تھیں، لیکن دوسری طرف رشتہ دار کہتے، بھائی کوئی ڈھنگ کا کام کرو۔ دوست وہ بھی دور ہونے لگے، یہاں تک کہ لوگ انہیں پاگل کہہ کے ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ تو جب ہر طرف سے ایسی باتیں سننے کو ملیں تو انسان کیا کرے؟ وہ اکثر اکیلی راتوں میں بس یہی سوچتے رہتے تھے، کیا میں غلط ہوں؟ کیا میرا راستہ صحیح بھی ہے؟ یہ ایک بہت بڑی اندرونی کشمکش تھی، آپ جانتے ہیں، شک اور شبہات سے بھری ہوئی۔ لیکن پھر آہستہ آہستہ انہیں ایک احساس ہوا، انہیں لگا کہ یہ راستہ انہوں نے چنا ہی نہیں ہے، بلکہ یہ راستہ ان کے لیے چنا گیا ہے۔ اور بس یہی وہ پل تھا جب انہوں نے اپنی قسمت کو قبول کر لیا، یہ سمجھ لیا کہ یہ سفر ان کی مرضی نہیں، ایک پکار ہے۔ تو اب ہم کہانی کے اس موڑ پر آ گئے ہیں جہاں ان کے ایمان کا سب سے بڑا امتحان ہونا تھا، اور وہ بھی کہاں؟ سب کے سامنے، میڈیا کے شور میں۔ تصور کریں، ایک ٹی وی ڈیبیٹ چل رہی ہے، ماحول ایک دم گرم ہے، اور تبھی اینکر سیدھا ان سے پوچھتا ہے، کیا آپ ثابت کر سکتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی شکتی ہے؟ یہ ایک ایسا سوال تھا جسے پورا ملک ان کی طرف دیکھ رہا ہو، ان کے یقین کو آزمانے کے لیے۔ اور ان کا جواب حیران کن حد تک پرسکون۔ انہوں نے بس اتنا کہا، شکتی ثابت نہیں ہوتی، محسوس ہوتی ہے۔ بس یہ ایک جملہ، اور اس نے پوری بحث کا رخ ہی بدل دیا۔ بات ثبوت سے نکل کر تجربے پر آ گئی۔ لیکن اس ڈیبیٹ کے بعد اس رات ہوٹل کے کمرے میں اکیلے، وہ آخر انسان ہی تھے۔ وہ پریشر سے آپ سمجھ لیں ٹوٹ سے گئے تھے۔ زندگی میں پہلی بار ان کے من میں یہ خیال آیا، شاید مجھے یہ سب چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ لوگوں کی امیدوں کا بوجھ اس وقت ناقابل برداشت لگ رہا تھا۔ مگر پھر اسی اندھیرے میں انہیں ان لوگوں کے چہرے یاد آئے جن کی انہوں نے کبھی مدد کی تھی۔ ان کی آنکھوں میں امید یاد آئی، اور بس اسی ایک یاد نے انہیں ایک نیا حوصلہ دے دیا۔ وہ سمجھ گئے کہ اب وہ صرف ایک بھگت نہیں ہے، اب وہ ایک یودھا بن چکے تھے جو اپنے سچ کے لیے لڑ رہا تھا۔ اب جو کہانی کا حصہ آ رہا ہے نا، یہ شاید سب سے اہم ہے۔ ایک ایسا واقعہ جس نے ان کے مقصد اور چمتکار کے معنی ہی بدل کر رکھ دیے۔ ایک دن ایک باپ اپنی 10 سال کی بچی کو لے کر آیا۔ بچی کو ایک ایسی بیماری تھی جس کا کوئی علاج نہیں تھا۔ وہ باپ بس روئے جا رہا تھا، التجا کر رہا تھا، بابا اسے بچا لو۔ یہ ایک ایسا منظر تھا جس نے ان کے وشواس کو جھنجھوڑ کر رکھ دینا تھا۔ اور اس دن شاید پہلی بار بابا نے کوئی جھوٹی امید نہیں دی۔ انہوں نے بس اتنا کہا، ہر چیز ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتی۔ ان کا یہ کہنا بہت بڑی بات تھی۔ یہ اشارہ تھا کہ اب وہ چمتکار سے زیادہ حقیقت کا سامنا کر رہے تھے۔ یہ سننا تھا کہ وہ اندر تک ٹوٹ گئے۔ انہیں لگا جیسے ان کی زندگی کا پورا مقصد ہی بے معنی ہو گیا ہے۔ وہ مندر میں اکیلے خوب روئے،
یہ وہ لمحہ تھا جب ان کی روحانی طاقت پر ان کا انسانی دکھ اور شک حاوی ہو گیا تھا۔ کچھ دن گزرے اور وہی باپ واپس آیا۔ غمزدہ تھا، لیکن اس کے چہرے پہ ایک عجیب سا سکون تھا۔ اس نے بتایا کہ اس کی بیٹی جانے سے پہلے مسکرا رہی تھی اور کہہ رہی تھی، ڈرنا مت۔ یہ سنتے ہی بابا کو جیسے کوئی بہت گہری بات سمجھ آ گئی۔ تب انہیں احساس ہوا کہ چمتکار ہمیشہ زندگی بچانا نہیں ہوتا، کبھی کبھی چمتکار درد میں بھی سکون دے دینا ہوتا ہے۔ اور بس یہی وہ سبق تھا جس نے ان کے پورے مشن کو ایک نیا مطلب دے دیا، ان کے سفر کی ایک نئی بنیاد رکھی گئی۔ تو اس سبق کے بعد ہم اس سفر کے آخری حصے میں داخل ہوتے ہیں، جہاں ہم دیکھیں گے کہ ان کا پیغام کیسے بدلا اور ان کی اصلی وراثت کیا بنی۔ اس کے بعد ان کا پیغام، ان کی باتیں سب بدل گئیں۔ اب وہ صرف امید نہیں دیتے تھے، بلکہ لوگوں کو سکھاتے تھے کہ وہ اپنے اندر طاقت کیسے ڈھونڈیں۔ یعنی اب وہ لوگوں کو اپنے اوپر نہیں بلکہ خود پر منحصر کرنا سکھا رہے تھے۔ ایک بار ایک نوجوان ان کے پاس آیا جو کہتا تھا، میں نے سب کچھ کھو دیا۔ تو بابا نے اسے کہا، غلط، تمہارے پاس اب بھی سب سے قیمتی چیز باقی ہے، تم خود۔ دیکھیے یہ چھوٹی سی بات ان کے پورے نئے فلسفے کو کتنی خوبصورتی سے بیان کرتی ہے۔ تو ان کی اصلی وراثت، ان کی لیگیسی، دولت یا بڑی بڑی عمارتیں نہیں تھیں، نہیں، ان کی وراثت تھی بس ایک بہت طاقتور خیال۔ ان کی پوری زندگی کا سفر اس ایک سوچ میں آ کر سما گیا۔ اور وہ سوچ کیا تھی؟ یہ کہ وشواس یعنی فیتھ وہ باہر نہیں اندر ہوتا ہے۔ صحیح کہا نا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو شاید ہم سب کو اپنی زندگی میں ایمان کے اصلی معنی پر سوچنے کے لیے چھوڑ جاتا ہے۔